ماں نے دونوں بھائیوں کو بہت تکالیف پہنچائی۔ آخر عامر رضی اللہ عنہ تنگ آ کر حبشہ کو ہجرت کر گئے۔ عامر رضی اللہ عنہ کے حبشہ ہجرت کر جانے سے پہلے ایک روز حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ گھر آئے تو دیکھا ماں اور عامر رضی اللہ عنہ کے چاروں طرف بہت سے لوگ جمع ہیں۔ میں نے پوچھا لوگ کیوں جمع ہیں؟ لوگوں نے بتایا یہ دیکھو تمہاری ماں نے تمہارے بھائی کو پکڑ رکھا ہے اور اللہ سے عہد کر رہی ہے کہ جب تک عامر بے دینی نہیں چھوڑے گا اس وقت تک یہ نہ تو کھجور کے سائے میں بیٹھے گی اور نہ کھانا کھائے گی اور نہ پانی پیے گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر کہا اللہ کی قسم ماں تم اس وقت تک کھجور کے سائے میں نہ بیٹھو اور اس وقت تک کچھ نہ کھاؤ پیو جب تک کہ تم جہنم کا ایندھن نہ بن جاؤ۔ غرض انہوں نے اپنی ماں کی کوئی پرواہ نہ کی اور دین پر ڈٹے رہے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوششوں سے حضرت طلحہ تیمیمی رضی اللہ عنہ بھی اسلام لے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے اور یہ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے اسلام لانے کا کھل کر اعلان کر دیا۔ اس اعلان کا سن کر نوفل ابن ادویہ نے انہیں پکڑ لیا۔ اس شخص کو قریش کا شیر کہا جاتا تھا۔ اس نے دونوں کو ایک ہی رسی سے باندھ دیا۔ اس کی اس حرکت پر ان کے قبیلے بنو تمیم نے بھی انہیں نہ بچایا۔ اب چونکہ نوفل نے دونوں کو ایک ہی رسی سے باندھ دیا تھا اور دونوں کے جسم آپس میں بالکل ملے ہوئے تھے اس لیے انہیں قرینین کہا جانے لگا یعنی ملے ہوئے۔ نوفل بن ادویہ کے ظلم کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے اے اللہ ابن ادویہ کے شر سے ہمیں بچا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے اسلام قبول کر لینے کا سبب اس طرح بیان کرتے ہیں میں ایک مرتبہ بصرہ کے بازار میں گیا۔ میں نے وہاں ایک راہب کو دیکھا۔ وہ اپنی خانقاہ میں کھڑا تھا اور لوگوں سے کہہ رہا تھا اس مرتبہ حج سے آنے والوں سے پوچھو کیا ان میں کوئی حرم کا باشندہ ہے؟ میں نے آگے بڑھ کر کہا میں ہوں حرم کا رہنے والا۔ میرا جملہ سن کر اس نے کہا کیا احمد کا ظہور ہو گیا ہے؟ میں نے پوچھا احمد کون؟ تب اس راہب نے کہا احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، یہ اس کا مہینہ ہے، وہ اس مہینے میں ظاہر ہوگا، وہ آخری نبی ہے، اس کے ظاہر ہونے کی جگہ حرم ہے اور اس کی ہجرت کی جگہ وہ علاقہ ہے جہاں باغات ہیں، سبزہ زار ہیں، اس لیے تم پر ضروری ہے کہ تم اس نبی کی طرف بڑھنے میں پہل کرو۔ اس راہب کی کہی ہوئی بات میرے دل میں نقش ہو گئی۔ میں تیزی کے ساتھ وہاں سے واپس روانہ ہوا اور مکہ پہنچا۔ یہاں پہنچ کر میں نے لوگوں سے پوچھا کیا کوئی نیا واقعہ بھی پیش آیا ہے؟ لوگوں نے بتایا ہاں، محمد بن عبداللہ امین نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا شروع کی ہے، ابو بکر نے ان کی پیروی قبول کر لی ہے۔ میں یہ سنتے ہی گھر سے نکلا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے انہیں راہب کی ساری بات سنا دی۔ ساری بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئے اور آپ کو یہ پورا واقعہ سنایا۔ آپ سن کر بہت خوش ہوئے۔ اسی وقت میں بھی مسلمان ہو گیا۔ یہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی، ان میں سے ایک ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوششوں سے جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا، ان میں سے 5 عشرہ مبشرہ بھی شامل ہیں۔ یہ ہیں حضرت زبیر، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن۔ بعض نے ان میں چھٹے صحابی کا بھی اضافہ کیا ہے، وہ ہیں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ جرحہ رضی اللہ عنہ، اور ان حضرات میں حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کپڑے کے تاجر تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جانور ذبح کرتے تھے اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ تیر بنانے کا کام کرتے تھے۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ وہ